بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع نماز خاص پر ہے، یعنی ایک ایسی نماز جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی، کس نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے اور کس نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں آج یہ راز آپ سب پہ اشکار کریں گے۔ سامعین کرام، نماز بندے اور خدا کے مابین تعلق کا بنیادی ایک ایسا سبب ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی اور لطافتوں سے آشنائی کے لیے عالی مرتبت ہونا پڑتا ہے، جس سے ابدیت کے تقاضوں میں ابہام باقی نہیں رہتا اور بندہ درجہ بدرجہ بندگی خدا میں کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کو کامل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کرام بھیجے ہیں، جن کی ازل سے یہ کوشش رہی ہے کہ بندوں کو نماز کے ذریعے اپنے حقیقی مالک سے روشناس کروایا جائے اور ان کو اس مقام پر پہنچایا جائے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت دو قسم کی نماز پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، بعض وقتی فرض والی نماز کہ بس وقت ہو گیا ہے، اس سے جلدی جلدی سے ادا کر دو۔ سمجھ نہیں آ رہی امام کیا پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا پڑھ رہا ہے پیچھے۔ دیکھیے، امام اپنے حساب و کتاب میں مست ہے، جبکہ پیچھے پڑھنے والے کوئی بزنس کے خیال میں ہیں، کوئی مال بیوی اور اولاد اور جو ہے اپنے جو ان کے شغل ہیں اس کے خیال میں غرق ہیں۔ دیکھیے، نماز کے مقصد کا کوئی پتہ تک نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قاتل بھی یہی نماز پڑھ رہا ہے، مجھ جیسا گنہگار بھی یہی نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں کیفیت جو ہے وہ اور ہے، باہر نکل کر جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ باہر نکل کے ہم رشوت لے رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا مال غصب کر رہے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم یہی نماز پڑھ کے باہر برائی اور بے حیائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ مومن کو جو ہے نماز معراج اور دیدار بخشتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا۔ ہم نے ٹوٹلی نماز کے اصول و ضابطے تبدیل کر دیے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی نیت بھی تبدیل کر دی ہے۔ حکم تھا کہ نیت اس طرح کرو، نماز پڑھتے وقت خاص نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے، 4 رکعت نماز فرض یا 3 رکعت نماز فرض بوقت ظہر یا عصر۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نفس و دل کہتا ہے کہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہم۔ زبان سے تو آپ دہرا رہے ہیں، لیکن دل جو ہے اور جو نفس ہے وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دنیاوی کاروبار میں برکت ملے، اچھی جگہ شادی ہمیں جو ہے وہ ملے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں رکے ہوئے ہم اللہ سے حل کروانے کے لیے اور آخرت میں جو ہے جنت کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے یہ نماز پڑھ رہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ دیکھیے، کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک بہن نے واٹس ایپ کیا، تو اس نے کہا کہ جی میں نماز اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہوں، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ خود سوچیں، یعنی ہم مسئلے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے جو ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا ایسی نماز اللہ کا معراج اور دیدار کروائے گی؟ یہ تو ظاہری پریکٹیکل ہے، بس زبان ہل رہی ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی ظاہری عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتا ہے اور باطن سے بے خبر ہوتا ہے، اس کا باطن اللہ سے غافل ہوتا ہے، تو نفس و شیطان اس پر ہنستے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے راہ باطن میں وسوسہ و خطرات و حب دنیا اور طمع و حرص حسد نفاق تکبر و ہوا میں الجھا کر خراب کریں گے۔ وہی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ پڑھی جا رہی ہے لیکن رشوت بھی لی جا رہی ہے، تو حضور کی بات بالکل ٹھیک ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں کہ نماز تو وہ ہے کہ سر سجدہ میں جائے تو خدا نظر آئے، جس سجدے میں خدا نظر نہ آئے وہ سجدہ کہاں روا ہے۔ سامعین کرام، ایک ہوتی ہے نماز دائمی۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جو ظاہر کی جو ہے پابند شریعت ہونے کے بعد باطن میں جو ہے ہر لمحہ اور لحظہ ذکر الہی میں جو ہے مشغول ہونے کا نام ہے، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اسی مقام پہ قائم کرنے کا نام ہے، جو کہ ہر سانس سے ہر وقت کرنی ہے۔ اگر ایک سانس بھی قضا ہو گئی تو اس قضا کو، اس نماز کو لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی اس نماز کی قضا ہی نہیں۔ جس طرح حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں اپنے پنجابی ابیات میں، ایک حضور کا شعر ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے فرمایا ہو، یہی وہ نماز ہوتی ہے جو معراج کرواتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، عاشق پڑھن نماز پرم دی، جیں وچ حرف نہ کوئی ہو، نیت نہ سکے اتھے درد مداں دل ڈھوئی ہو، اکھیں نیر تے خون جگر دا، اتھے وضو پاک کرے ہوئی ہو، جب نہ ہلے تے ہوٹ نہ پھڑکن باہو، خاص نمازی وہی ہو۔ دراصل یہ ایک ایسی نماز ہے، ایسا مقام ہے کہ جہاں طالب کو اللہ عز و جل کا کامل استغراق نصیب ہوتا ہے، اور وہاں الفاظ کی حاجت نہیں ہوتی، بنا کہے سب کچھ عیا ہوتا ہے، اور بنا سنے سب معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں راز الہی ہے وہاں صورت و آواز کی ضرورت نہیں کہ کھلی آنکھیں جن کے پاس ہیں وہ صاحب دید و مشاہدہ ہوتے ہیں، اور وہ عالم مجاز سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک علم ہے، بلکہ تمام علوم کا منتہی مقام ہے۔ جیسا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم بھی دو قسم کا ہے، ایک رسمی رواجی علم ہے جسے زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف زبان سے، جس طرح نماز زبان سے ہم پڑھتے ہیں اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اس میں سردردی اور خروش فغاں ہے، سمجھئے، صرف سردردی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ توحید الہی کا باطنی علم ہے، جسے بغیر زبان کے پڑھا جاتا ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھا جاتا ہے، وہ نماز خاص سے منسلک ہے۔ اور اس کے بھی دو حصے ہیں جن میں درجہ بندی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ اس نماز کی نیت تک سے محروم ہیں اور کون لوگ جو ہیں اس نماز کے لطف و کرم سے بہرہوند ہیں۔ پہلا حصہ بیان کرتا ہے کہ یہ نماز ہر ایرے غیرے یعنی رٹا باز حافظوں، فرقہ پرست ملاؤں، ریاکار زاہدوں اور خشک مغز مفتیوں کا کام نہیں، بلکہ صرف اہل درد کاملین کو ہی اس نماز کی حقیقی لذت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ زاہد کی تسبیح خوانی مراتب قبولیت تک ضرور پہنچ جاتی ہے، مگر رندوں کی درد آلود آنکھوں کی اثر آفرینی کا کریزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس راہ میں جو ہے بے درد آدمی نامراد ہے۔ یاد رہے جس نمازی کا نفس و قلب و روح سب نور ہو جائے، اس اہل نور کی نماز حضوری کی نماز ہوتی ہے، یعنی خاص نماز۔ اور یہ کب نور میں بدلتے ہیں؟ جو انسان کے سبھی اعضاء اور جو انسان ہے وہ کب نور میں بدلتا ہے اور اسے کب یہ نماز نصیب ہوتی ہے؟ یاد رہے کہ ایسی نماز کا جو ہے ایک جاگ لگانی پڑتی ہے، ایسی نماز کی، سمجھ آئے؟ جب جاگ نماز کو لگ جاتی ہے اور اس نمازی کو، تو پھر یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ مطلب کہ وہ نماز جو خاص ہے جس میں معراج ہوتی ہے، اس کے لیے ایک طالب کو جو ہے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرشد کامل اکمل کی نگاہ، اس کی صحبت، اور دوسرا سانسوں کا ذکر جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب نہ ہلے تے ہوٹ نہ پھڑکن، مطلب کہ یہ ماں زبان ہلانے والی نماز یا ذکر نہیں ہے، اس میں سانسوں والا ذکر چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس سے ذکر قلب نصیب ہو جاتا ہے اس کے دل میں ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ جاری ہوتا ہے تو یہ نماز نصیب ہو جاتی ہے دل والی، جس کی تپش سے اس کی جان ہر وقت جلتی رہتی ہے، اس کا گوشت بھن کر کباب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی رہتی ہیں، اور آہ و زاریوں میں وہ رہتا ہے ہر وقت، وہ اس کے اندر جو ہے عشق الہی اور خاص نماز جو ہے اس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہلے مصرے جو میں نے شعر بیان کیا، پہلے مصرے کے مضمون کو مزید وضاحت اور ایک منفرد پیرائے میں بیان کیا گیا۔ یہ بھی بات جو ہے وہ یاد رہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے طریقے تربیت و تزکیہ میں ذکر کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہونٹ، آواز اور زبان کو بند کر کے سانسوں کے ذریعے ذکر کیا جائے، تاکہ یہ نماز اس کو جو حضور کے طالب ہیں ان کو نصیب ہو جائے، حتیٰ کہ سانسوں کی بھی آواز نہ آئے۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ نماز نصیب ہو جاتی ہے سانسوں کے ذکر کے توسل اور مرشد سے، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نہ علم ہے، نہ حروف ہے، نہ ہی صورت ہے، نہ آواز ہے، بلکہ وہاں پہنچنے والا انوار عین میں گم ہو کر راز عین بن جاتا ہے۔ بے زبان پڑھنا دراصل سانسوں کو اللہ پاک کے ذکر میں لگا کر دل سے اللہ کی عبادت میں محو کرنا ہے۔ ایسے ذاکر کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی تعلیمات میں خاص نمازی کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لذت دیدار اور علم لقا کی راہ وہ ہے کہ جس میں پہلے ہی روز بغیر زبان کے تصور اسم ذات کا سبق پڑھانے سے یا پڑھنے سے حضوری قرب اللہ نصیب ہوتی ہے، اور اسم ذات کے تصور سے جو ہے وہ تمام جو وجود ہے وہ لوح دل کی قید اور تصرف میں آ جاتا ہے۔ بعد میں اسم ذات کی توجہ سے جو ہے تمام احوالات کا مشاہدہ اس پہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے جو فقیر ہیں، جو اہل درد ہیں، وہ ان نمازیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ عام نمازی تو تصور دنیا کے تصور میں غرق رہتے ہیں، جبکہ ان کی نماز اور ہوتی ہے، تاہم ہی تو فقیر بھاگتے ہیں۔ وہ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ کئی بت خانے جا واصل ہوئے اور کئی پیرے وچ مسیتی ہو، کہ جو جن کا قلب زندہ ہو جائے، جو سانسوں کے ذکر کو سجا لیتا ہے، تو پھر وہ بت خانہ میں بیٹھا رہے یا گھر میں بیٹھا رہے، وہ جہاں پہ بھی بیٹھے گا اس کی کیفیت وہی ہوئے گی کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی باطن میں جو ہے وہ قرب حضور اور دیدار الہی اور معراج میں غرق رہے گا، یعنی وہ پھر ہر وقت نماز میں رہتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جس سے طالب کو جو ہے معراج بھی ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کہ تیرا محبوب ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اس نما جاتا ہے، اور اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے آئینہ دل میں تلاش کر، لیکن یاد رکھ کہ جو آئینہ زنگار اور قدورت سے آلودہ ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے اس میں میرے دوست انوار یار کے جلوے نمودار نہیں ہوا کرتے۔ بس اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہ نماز نصیب ہو جو خاص ہے، تو تجھے چاہیے کہ اپنے آئینہ دل کو صاف کر کے قدورت سے پاک رکھ کے، پاک دل میں خطرات جو بد ہے وہ پیدا نہیں ہوتے، اور جب دل پاک ہوگا، دل اللہ اللہ پکارے گا، تو پھر تجھے وہ نماز نصیب ہوگی جو تجھے مرتبہ حق الیقین کے درجے تک پہنچا دے گی، اور تجھے معراج بھی کرا دے گی، اور تجھے دیدار بھی کروا دے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔